طرح لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر اللہ کا عذاب اس صورت میں آیا کہ بران رحمت کا نزول بند کر دیا گیا، بارش ہی نہیں برسی، کئی ماہ گزر گئے، جب بارش نہیں برسی سبزہ ختم ہو گیا، جانور لاغر ہو گئے، جانوروں نے دودھ دینا بند کر دیا، اموات کا سلسلہ شروع ہو گیا، تو لکھا ہے سارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں، آ کر عرض کی اے موسیٰ علیہ السلام، شانوں والے نبی ہیں، تلک الرسول فضلنا بعدهم علی بعد منہم من کلم اللہ ورفع بعدهم درجات، کلیم اللہ ہیں، عرض کی حضور کو معافی لے دے اور آپ کو یہ طریقہ رہا ہے ابتدا سے حضرت، معافی والی بات کرو، لڑنے والی باتیں نہ کرو، معافی والی بات کرو حضرت، حضور معافی لے دے اور آپ کو بارش برسے، بہت حالات خراب ہیں، فرمایا اچھا آؤ نکلیں سارے، ایک روایت میں ہے 50,000 اور ایک روایت میں ہے 70,000 آپ کے ساتھ آپ کی امتی نکلے اور آپ نے نہ جا کے نماز استسقاء ادا کی، بارش کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے، لکھا ہے کہ جب حضرت نماز سے فارغ ہو گئے نہ تو یہ چاہیے تھا نا کہیں سے کوئی بادل کا ٹکڑا نظر آتا، امید بندتی کہ بھئی بارش آنے والی ہے، اور فرماتے بادل کا ٹکڑا تو کہیں دکھائی نہیں دی، بلکہ کیا ہوا کہ دھوپ اور تیز ہو گئی، گرمی اور بڑھ گئی، گرمی کی شدت میں اور اضافہ ہو گیا، سب بڑے پریشان ہوئے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، عرض کی مختصر کروں گا، یا اللہ 40 یا 70,000 50 یا 70,000 یا 40,000 جتنے بھی تھے تیرے حضور آ کے سب نے توبہ کی ہے، نماز پڑھی ہے، یا اللہ باران رحمت برسنے کے بجائے دھوپ اور تیز ہو گئی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو آگے سے جواباً اللہ نے ارشاد فرمایا، اے میرے موسیٰ علیہ السلام، یہ جو آپ کی امتی آئے ہیں نا، ان میں ایک بندہ ایسا بھی ہے جس کو 40 سال ہو گئے ہیں، اس نے ایک بار بھی میرا نام نہیں لیا، جس کو 40 سال ہونے کو آئے، اس اتنا غافل کہ 40 سال ہونے کو آئے ایک بار بھی اس نے اپنے خالق کو، رازق کو، مالک کو، رب کو نہیں پکارا ہے۔ کون ہے ایسا بدبخت؟ باہر آؤ اور آ کر اپنے جرم کا اعتراف کرو۔ اب وہ لکھا ہے کہ یا اسے پتا ہے یا اللہ کو پتا ہے، تیسرا نہیں جانتا کوئی، اب اس کو پتا تھا باہر تو نکلنا پڑنا، لیکن اس سے پہلے کو معافی والا معاملہ کر لو۔ اب لکھا ہے کہ اس کے پاس چادر تھی، تو اس نے کیا کیا نا، وہ چادر کو تاکہ دائیں بائیں والا نہ دیکھے ہے، اس نے چادر کو نا اوپر ڈال لیا۔ اور حضرت جی آج ہمارا فون ایک سیکنڈ میں حضرت جی آپ کی امریکہ بیٹھے بندے سے بات کروا دیتا ہے، تو قربان جاؤ ایک بار اس کو بھی تو پکار کے دیکھو حضرت، ہے پکارو تو صحیح حضرت جی، کبھی کو تو صحیح اللہ ہے، کبھی کو تو صحیح اللہ یا رحمان یا رحیم، کہہ کے تو دیکھ، وہ پکار تو صحیح کبھی ہوئے، وہ بے یقین ہے، پکار تو صحیح کبھی اس کو، تو کسی کو نہیں پتا تھا کیا کیا، ڈال لیا اوپر، اور عرض کیا کرتا ہے، یا اللہ راتی جو کیتا سو کیتا مننا وہاں کیتا، یا اللہ یہ تینوں پتا سی یا مینوں پتا سی، اندر جو بھی سی پاویں شکل صوفیاں والی سی، جو کیتا سو کیتا مننا وہاں، لیکن یا تینوں پتا سی یا مینوں پتا سی، یا اللہ آج 40,000 50,000 70,000 کیوں لگا پردہ کھولن میرا، معاف کر دے، ہائے معاف کر دے، ہاں حضرت معاف کر دے۔ اب وہ معافی مانگ رہا ہے اور کیا ہوا، آنکھوں سے آنسو بہ نکلے، ہائے ہائے، امت محمدیہ کے آنسوں کی بھی کیا شان ہے بس ہے۔ وہ میاں محمد بخش صاحب فرماتے ہیں نا، فرماتے ہیں ریت وجود تیرے وچ سونا ایویں نظر نہ آوے، انجواں دا پانی دے محمد ریت مٹی رڑ جاوے، ہائے ہائے، وہ بس آنسو آئے تو باران رحمت چھم برسی، رحمت جوش پہ آئی ہے حضرت لکھا ہے، مفہوم ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی رب کریم خود ہی ارشاد فرمایا تھا، ایک بندہ ہے 40 سال ہونے کو آئے، سجدہ نہیں کیا، نام نہیں لیا، جب تک باہر نہیں آئے گا راتیں اس کی پاک نہیں ہے، اندر اس کا پاک نہیں ہے، جب تک باہر آ کے اعتراف جرم نہیں کرے گا بارش نہیں برسنی، اسی کی نحوست ہے، یا اللہ بندہ تو باہر آیا کوئی نہیں، بارش کس طرح برس گئی، تو آگے سے جواب آیا ہے میرے کلیم جدی وجہ نہ روکی سی اسی وہ دی وجہ نہیں پا چھڑی، عرض کی یا اللہ ہوا کیا، فرمایا اس نے معافی مانگ لی ہے، اس نے صلح کر لی ہے، اس نے توبہ کر لی ہے، اور اللہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، ہاں میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، ہاں کبھی میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، لیکن حضرت جی رحمت کی دلیری پہ گناہ بھی نہیں کرنے ہیں، ہاں
بھی یاد رکھنا دوسرا سلسلہ بھی ہے، ان بطش ربی کا لشدید، وہ دی پکڑ بھی بڑی سخت ہے، لیکن مایوس نہیں ہونا۔ ہاں اب دیکھو حضرت جی کتنا کریم ہے وہ۔ حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ چل پہلے نافرمان سی، ان تے یار ہی ہے نا، اب تو تیرا محبوب ہے، وہ دکھا تو صحیح کون ہے مجھے۔ تو جواباً آگے سے اللہ نے ارشاد فرمایا کلیم وہ جدو نافرمان سی اسی تو ادو نہیں دسیا ہے، ہوں تو ساڈا یار بن گیا، کیویں وہ لنگ کھولی ہے، کس طرح پردہ اٹھا دوں اس کا، ستار العیوب ہوں میں پردے ڈالتا ہوں، ستار العیوب ہوں میں۔ حضرت میرے دوستو لڑو نہ ہو دے نال بھائی، اپنے اللہ کو معافی منگو ہے، اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ اللہ سائیں جی کی صاحب کو سنی میں آپ فرماتے ہیں کوئی بندہ تھا بڑا پریشان، ٹھیک ہے جی، ایک پریشانی ہوتی ہے وہ رب کی طرف سے، ایک پریشانی ہوتی ہے وہ نافرمانی کی وجہ سے ہوتی ہے، وہ نافرمانی کی وجہ سے پریشان تھا۔ تو جو پاک لاک ہوتے ہیں ان کا تو کام ہے نا رازوں سے آگاہ کر دینا۔ وہ بشکڑی بن کے نا بابیاں دے کول آیا، السلام علیکم جی، ہاں جی پتر جی کی ہویا ہے؟ او بابا جی ایتھے تے پوری پیندی کوئی نہیں جی، کام بھی نہیں چلتا کوئی بھی، میں دوجے شہر چلا تو بعد دعا کریو میرے لیے۔ فرمان لگے اچھا بھائی پھر انجے جڑے شہر چل رہا ہے نا پھر اس شہر دے رب نو ساڈا بھی سلام آکھی، راز کی بات بتانی تھی نا۔ وہ آگے سرد کردا ہے حضور تسی دسیا ہے جتھے جاؤ دیاں ہی بادشاہیاں نے، یہ تسی کی آن دے دیو کہ وہ جڑے شہر چلنا ہے وہ دے رب نو ساڈا سلام آکھی، جی اتھے بھی وہی رب نہیں؟ آپ نے فرمایا آپ ہی کہن دے ہیں اتھے بھی وہی رب ہے تے چلیا جی ہوئے اتھے ہی ہوئے رب ہے تے پھر اتھے کی کرن چلنا ہے؟ ایتھے بہ کے انہوں منا، پھر اتھے کی کرن چلنا ہے؟ ایتھے بہ کے انہوں منا، وہ چلیے انہوں منا لو، پھر جتھے جاؤ گے سارا کچھ ہی تہاڈا ہے حضرت۔ تے جی حضرت تو انہاں نہ منایا گیا تے جتھے مردی ٹر جو پینے تک ہی جی حضرت انہوں مناؤ حضرت۔ یہ میرے سیدی میرے پیر و مرشد آئے بیٹھے ہیں، میرے دادا شیخ، اپنا انداز تھا حضور کا۔ آپ فرماتے ہیں بندہ کام پہ چلا گیا، اب بہرے بچہ چھوٹا ہو تو ماں کے لیے بڑی پریشانی ہوتی ہے چھوٹے بچے کے ساتھ گھر کو سنبھالنا۔ اب فرماتے ہیں ماں آئی کہ چلو آ کے نا بچے کو دودھ پلاتی ہیں، جب آئی نا تو کیا دیکھا بچہ سویا پڑا ہے۔ اس نے کہا چلو بھائی موقع کو غنیمت جانو کام کر لو۔ اس نے کیا کیا، جھاڑو نکالا، صفائی کی، ہاتھ دھوئے، پھر دودھ دینے آئی بچے کو، بچہ پھر سویا۔ اس نے کہا بھائی تو کمال ہی ہو گیا، چلو برتن دھو لو، برتن دھو لیے، پھر آئی اس کو دودھ پلانے، بچہ پھر سویا پڑا ہے۔ اس نے کہا لے بھائی تو بڑا وقت مل گیا، بڑی آسانی سے کام ہو رہے ہیں، چلو مشین لگا لو۔ مشین نکالی، پانی ڈالا، صابن ڈالا، کپڑے ڈالے، مشین آن کر دی۔ اب وہ مشین کے پاس ہی کھڑی ہے تو حکیم صاحب فرماتے ہیں کیا ہوا؟ اندروں رون دی آواز آ گئی۔ تو ماں نے کیا کیا، مشین کی بند، اور اس رونے والے کو جو رونے کے انداز میں ماں کو کہہ رہا تھا ماں بھوک لگی دودھ دے آ کے، کیا کیا ماں نے کام وہاں ہی چھوڑا اور آ کر اس کو سینے سے لگا لیا۔ تو حکیم صاحب فرمایا کرتے تھے یہاں ایک بچہ روئے تو ماں سب کچھ چھوڑ کے آ کے سینے سے لگاتی ہے۔ وہ چلیا جو 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے، اگر تو روئے گا تو وہ کتنا کرم کرے گا تجھ پہ، پکار تو صحیح کبھی اس کو، کبھی تم ہی تو یا رحمان کا نعرہ لگانا، تو کرونا ہی رو رہا ہے بھائی، پکار تو صحیح اس کو، وہ زوروں والا ہے، وہ شانوں والا ہے۔ ہاں وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ ہاں حضرت زورا والا رب ہے حضرت، اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر دا، اس دا نام چتارن والا کسے میدان نہ ہردا حضرت۔ اور میں آپ احباب سے کہوں گا کہ حضرت جی شکر کی عادت ڈالیں، اللہ نے ہمیں بڑا دے رکھا ہے۔ اب دیکھیں نا حضرت مسجد میں بھی ٹوٹیوں کا ڈھیر لگا ہے، اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں تو ٹوٹیوں کا ڈھیر لگا ہے، کولر میں پانی، فریج میں پانی، بازار پانی، راستے میں پانی۔ تو یہ تو وہ دور تھا تو نلکے کا تو تصور بھی کہیں نہیں، ہاں اگر کنواں ہے تو وہ بھی کئی میلوں کے بعد آپ کو جا کے ملے گا۔ ہم تو شکر نہیں ادا کرتے اللہ کا۔ اسی لیے کسی نے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا تھا حضور کیا حال ہے، بڑا کمال جواب دیا۔ آپ نے فرمایا یار حال یہ ہے کہ اللہ کی نعمتیں کھا کھا کے دانت ٹوٹ گئے ہیں، اور زبان ابھی بھی ناشکری پہ لگی ہوئی ہے، دانت ٹوٹ گئے ہیں حضرت جی، کھا کھا کے ٹوٹے ہیں، ایسے تو نہیں ٹوٹے کوئی بھی،
لیکن کیا ہے حضرت جی، جس سے پوچھ لو وہی روئے گا حضرت جی، میرے کل تے ہے ہی کک نہیں جی، میرے کل تے میں تو اجڑ ہی گیا ہوں. نہ بھائی خدا کا نام لے، نہ اس طرح بول. تو کس طرح کہتا ہے تیرے پاس کچھ نہیں ہے؟ صرف خرابی ہی ہو گئی کہ حضرت ہم نے اپنی صحبتیں گندی کر لی. اچھے لوگوں کے پاس بیٹھو. وہ حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، کوئی بندہ تھا تو اسے بھی یہی عادت تھی، لیکن صحبت اچھی تھی. کسی پاک کے پاس بیٹھا کرتا ہے، جب بھی جانا نا جا کے یہی کہنا، جناب اللہ نے تو بڑا ہی میرے نال ظلم کیتا ہے. وہ کی ہوا ہے؟ میں نے دیتا ہی کھ نہیں. اچھا دوسری بار تیسری، ایک دن بابا جی بھی تیار بیٹھے ہوئے تھے. جب وہ آ کے بیٹھا نا، اس نے پھر یہی گردان الاپنا شروع کی، جی میں نے تو رب نے دیتا ہی کھ نہیں. آپ نے چھری رکھی اس کے پاس اور جیب سے 20,000 نکال کے نا سامنے رکھا. فرمایا یہ 20,000 لے اور ایک آنکھ نکال کے دے دے. اور نہیں حضور اس طرح تو نہیں ہوتا ہے. آپ نے 20,000 اور رکھے. فرمایا چل دوجا بھی 20 لے، 40 ہویا، دوجی کٹ دے نال. نہیں حضور اس طرح تو نہیں ہوتا. آپ نے 40,000 اور نکال کے رکھا. آپ نے فرمایا چل پھر اس طرح کر، زبان کاٹ کے دے دے 40,000 میں. 2 آنکھیں اور زبان 80,000 لگ گیا. کہنا نہیں حضرت اس طرح نہیں ہوتا ہے، اتنی نہ ہے گل ہے، تو بہت گھاٹے دا سودا ہے. آپ نے فرمایا بے حیا پھر تو کیوں روتا ہے؟ وہ 2 آنکھیں اور زبان ہی 80,000 کی ہوگی، پھر تو کہتا ہے اللہ نے دیا ہی کچھ نہیں تجھے. غور تو کرو یار. جاؤ جا کر اس سے پوچھو جس کے پاس زبان نہیں ہے. ہاں حضرت وہ آپ کو جواب تو نہیں دے سکے گا، زبان ہی نہیں اس کے پاس، لیکن اس کی آنکھوں میں آنے والی نمی تمہیں بتا دے گی کہ میرا بھی دل بولنے کو چاہتا ہے. حضرت جاؤ جا کر اس سے پوچھو جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں. بھائی آنکھیں نہ ہونے سے کیسا لگتا ہے حضرت؟ ہے اس کی آنکھوں میں آنے والے آنسو پھر تمہیں بتائیں گے کہ آنکھیں کتنی بڑی نہیں. اور اللہ کا شکر ہے حضرت، یہاں ہر بیٹھا بندہ زبان والا بھی ہے، آنکھوں والا بھی ہے، ہاتھوں والا بھی ہے، پیروں والا بھی ہے. بھائی شکر کی عادت ڈالو یار. رونے سے کچھ بھی نہیں ہوگا حضرت، بلکہ جتنا روتے جاؤ گے اتنا پستی میں گرتے جاؤ گے، اتنا ہی گرتے جاؤ گے. ہاں یہ قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور تو شکر کر اسی تیرا اور ودا دیں گے. ہاں شکر کی عادت ڈالو. جو نہیں ہے اس پہ کیوں رو رہے ہو؟ کیوں اللہ کا گلہ کر رہے ہو؟ کیوں اللہ کا شکوہ کر رہے ہو حضرت؟ ہاں بھائی جو ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو، پھر انشاءاللہ جو نہیں ہے شکر کے طفیل اللہ تمہیں وہ بھی عنایت کر دے گا. ہاں یہ رونے والا معاملہ نہیں. ٹھیک قربان جاؤں اپنے بزرگوں کو پڑھو، انہوں نے زندگیاں کتنی کتنی مشقت میں گزاری. ہمارے آقا کریم علیہ السلام، چلو میں نیچے کی بات ہی نہیں کرتا. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور کے فقر کا عالم تھا، اور یہ فقر اضطراری نہیں تھا، یہ اختیاری فقر تھا حضور نبی علیہ السلام کا. اب فرماتی 3 چاند گزر جایا کرتے، میں 3 ماہ گزر جایا کرتے تھے. کاشانہ نبوت میں چولہا نہیں جلتا تھا حضرت، لیکن آقا کریم علیہ السلام کے شکر کا یہ عالم تھا کہ آپ اس قدر رات کو اللہ کے حضور میں قیام فرماتے کہ آپ کی جو مبارک پنڈلی ہیں اس میں ورم آ جایا کرتا تھا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں رو پڑتی تھی، اے اللہ کے رسول آپ تو معصوم ہیں، آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو آگے سے حضور نبی علیہ السلام جواباً ارشاد فرماتے عائشہ کیا میں اپنے اللہ کا شکر نہ ادا کروں؟ شکر کی عادت ڈالو یار. اللہ کا ہم پہ بڑا کرم ہے بھائی. میں کہتا ہوں سب سے بڑا کرم تو یہی ہے کہ اس نے انسان بنا دیا. بھائی گدھا بنا دیتا تو کیا بگاڑ لینا تھا؟ جاؤ جا کر گدھے سے پوچھو. اللہ کا شکر ہے، شکر کی عادت ڈالو. شکر ہے الحمدللہ 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 الحمدللہ. ہمارے بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالیٰ، اپنے وقت کے بہت بڑے واعظ ہوئے تھے، اور ان کی مجلس واعظ کا یہ عالم تھا کہ لاکھوں لوگ ان کی مجلس واعظ میں شریک ہوتے تھے. توبہ کرنے والوں کی تعداد ہی نہیں گنی جا سکتی. ہر آنکھ یا محبت الہی میں یا خوف الہی میں اشکبار ہوتی تھی. بہت بڑے ولی ہوئے. وہ لکھا ہے کہ ایک دن نا حضرت اپنی مجلس سجا کے بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک سائل اٹھ کھڑا ہوا اور عرض کرتا ہے حضور مجھے 4 دینار عطا فرماؤ. بہت بڑے لوگ ہیں بھائی، یہ تو پتھروں کو اشارہ کرتے تو وہ بھی سونے کے ہو جاتے. یہ ایسے مقربین میں سے تھے. لیکن کیا تھا؟ اللہ کا کوئی راز ظاہر ہونا تھا. آپ نے جو حاضرین مجلس تھے نا ان کو مخاطب کر کے کہا بھائی جو اس فقیر کو 4 دینار دے گا میں اسے 4 دعائیں دوں گا. پہلے حضرت لوگ اتنے پڑھے نہیں تھے، لوگ سادے تھے پہلے، لیکن کیا تھا؟ تھے یقین والے. حضرت ان اسی پڑھ بڑھا گئے ہیں لیکن یقین کوئی بھی نہیں حضرت، بس نکتہ چینی حضرت، بس تنقید ہماری عادت بن گئی ہے. پہلے لوگ اتنے پڑھے نہیں تھے، سادے تھے، لیکن تھے بڑے ماننے والے، تھے بڑے یقین والے. حضرت وہ لکھا ہے کہ ایک نوکر گزر رہا تھا جس کے گھر میں، جس کے مالک کے گھر میں نا
رنگ و سرور کی محفل سجی ہوئی تھی، اور اس کے مالک نے اسے 4 دینار دے کے نا کچھ بازار میں سے کچھ لوازمات خریدنے کے لیے بھیجا ہوا تھا۔ اس نے جب سنا نا کہ منصور بن عمار کہہ رہے ہیں کہ جو اس فقیر کو 4 دینار دے گا میں اسے 4 دعائیں دوں گا، تھا وہ غلام، تھا وہ نوکر، لیکن یقین والا تھا۔ وہ آ کے عرض کرتا ہے حضور اگر اسے 4 دینار دوں تو جو 4 دعائیں کہوں گا آپ میرے لیے کر دیں گے؟ آپ نے فرمایا تو دے کے تو دیکھ۔ یقین والا تھا، اس نے 4 دینار فقیر کو دیے، فقیر چلا گیا۔ عرض کرتا حضور دعا کرو میرے لیے۔ آپ نے فرمایا بھی اب دعا تو نے کروانی ہے تو تو ہی بتا کیا دعا کروں؟ عرض کرتا حضور پہلی دعا یہ کریں کہ میں غلام ہوں اور غلام ابن غلام ہوں، جس کا میں غلام ہوں نا میرے والد صاحب اس کے باپ کے غلام تھے، دعا کریں اللہ غلامی سے نجات عطا کر دے۔ باب فقیر اللہ کے ولی کی دعا تھی حضرت، ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ ولیاں دے آئی، مرد نظر کرے جس ویرے مشکل رہے نہ کہی حضرت۔ ہاں وہ بہت بڑے لوگ ہیں حضرت، وہ دعا کی یا اللہ اینو آزادی عطا فرما۔ دوجی دعا حضور جڑے 4 دینار دیتے نے نا میرے نہیں، مالک دے نے، لیٹ تے ہو گیا وہاں لیکن جاواں گا پیسے تے انہیں واپس منگنے نے نا کتھوں دیاں گا، دعا فرماؤ اللہ میں نو 10 گنا عطا فرمائے تاکہ میں اپی بھی رکھاں تے مالک نو واپس کر دیں۔ دعا کی تھی یا اللہ نو 10 گنا عطا کر۔ تیجی دعا عرض کی تھی، بڑے خیر خواہ لوگ سن ہن اسی خیر خواہ نہیں رہے ہیں، اسی کسی نو غلط حالت چ دیکھیے نا، غلط راہ چ ویکھیے چنگا ہے، لیکن وہ چلیا اے جو آن ڈے ہیں چنگا ہویا ہے تے یہی کہہ دے یا اللہ نو دے دے کر دعا، اور وہ اس کے لیے دعا نہیں ہے، وہ تیرے اپنے لیے دعا ہے، وہ تیرے بچوں کے لیے دعا ہے۔ ٹھیک ہے، دعا کریا کرو ایک دوسرے، یا اللہ جے مینوں مسجد چان دی توفیق دیتی ہے تے اینو بھی دے دے، تیرا کی جاندا ہے؟ جے یا اللہ مینوں داڑھی دی توفیق دیتی ہے تے اینو بھی دے دے، تیرا کی جاندا ہے مالکا؟ یا اللہ جے مینوں اپنے ذکر دی توفیق دیتی ہے تے اینو بھی دے دے، تیرا کی جاندا ہے مالکا؟ دعا کریا کرو ایک دوسرے لیے حضرت۔ بڑے خیر خواہ لوگ سن۔ عرض کی تھی حضرت میرا مالک بہت چنگا ہے، بس ایک ہی ہے بے راتی شراب پیندا ہے، انہوں کئی بار موڑے ہے، احادیث سنائیاں نے، قرآن سنایا ہے، لیکن نہیں حضور باز آندا ہے۔ تسی دعا فرماؤ اللہ میرے مالک ولیاں دی شان کی کہنی ہے؟ بلے شاہ خود فرماتے ہیں دا عشق ہو لورے دیندا ہے جویں کہنا یار کریندا ہے۔ دعا تھی۔ اچھا چوتھی دعا عرض کردہ حضور چوتھی دعا یہ فرمائیں اللہ میری بھی، اللہ آپ کی بھی، اللہ میرے مالک کی بھی، اور جتنے حاضرین مجلس ہیں نا اللہ سب کی بخشش فرما دے۔ دعا کی تھی یا اللہ اے دی بھی میری بھی اے دے مالک دی بھی، اور جنہیں حاضرین مجلس نے اللہ سب دی بخشش کر دیا۔ وہ گھر چلا گیا۔ اب جب گھر گیا نا تو ظاہر محفل تو ختم ہو چکی تھی، سارے انتظار کر کے جا چکے تھے۔ اب گھر گیا تو مالک کو غصہ تھا، مالک اٹھ کے نا اسے مارنے کے لیے بھاگا۔ اس نے آگے سے حضرت منصور بن نمار کا نام لیا، حضور منو ماری ہونا، میں حضرت منصور بن نمار رحمۃ اللہ تعالی رضی مجلس واعظ بڑے ادب والے لوگ تھے حضرت۔ وہ جب اس نے حضرت منصور بن نمار کا نام سنا نا تو تھم گیا، غصہ بھی ٹھنڈا پڑ گیا۔ اور تو وہاں کیا کر رہا تھا؟ میں نے تجھے 4 دینار دے کے بھیجا تھا کہ گھر میں مہمان آئے، جا ان کے کھانے پینے کے لیے کچھ لے کے آ، مہمان چلے گئے، میری بھی بے عزتی ہوئی، تو وہاں کیا کر رہا تھا؟ اور کہتا ہے حضور میں گزر رہا تھا تو حضرت منصور بن نمار اعلان کر رہے تھے کہ یہ فقیر کھڑا ہے جو اس کو 4 دینار دے گا میں اسے 4 دعائیں دوں گا۔ تو میں نے عرض کی حضور جو دعائیں کہوں گا وہ آپ کر دیں گے؟ انہوں نے کہا جو دعا کہے گا میں کر دوں گا۔ حضور میں 4 دینار دے کے 4 دعائیں لے کے آیا ہوں۔ اب وہ مالک کہتا ہے کیا دعا کروائی ہے، کیا دعائیں لے کے آیا ہے؟ عرض کی حضور پہلی دعا تو میں نے اپنے لیے کروائی ہے، میرے والد صاحب آپ کے والد کے غلام تھے، میں آپ کا غلام ہوں، میں نے ان سے دعا کروائی ہے کہ حضور دعا کرو اللہ منو غلامی تو نجات عطا کر دے۔ مالک نے کہا جاؤ تجھے آزاد کر دیا۔ اچھا دوسری دعا کیا کروائی؟ حضور دوسری دعا میں نے یہ کروائی ہے جو 4 دینار تھے وہ آپ کے تھے، ظاہر ہے آپ تقاضا کریں گے تو میرے پاس تو ہے نہیں کچھ دینے کے لیے، تو میں نے ان سے دعا کروائی ہے کہ حضور دعا کریں اللہ مجھے اس کا 10 گنا عطا کر دے۔ خوش ہو کے کہنے لگا جا تجھے 4000 دینار بھی دے دیے۔ اچھا تیسری دعا حضور تیسری دعا میں نے آپ کے لیے کروائی ہے، بہت اچھے ہیں آپ، بڑے سارے کام آپ کے ٹھیک ہیں، لیکن آپ روز رات کو شراب پیتے ہیں، اور جو شراب ہے یہ عمل شیطان ہے، اللہ اور اللہ کے رسول نے اس سے منع کیا ہے، ناپسند ہے اللہ اور اللہ کے رسول کو، اور بلکہ جو شراب ہے یہ تو گناہوں کی ماں ہے حضرت۔ جب بندہ پی لیتا ہے پھر نہ اسے ماں کی ہوش ہے، نہ اسے بیٹی کا پتہ ہے، نہ اسے اپنے کا پتہ ہے، نہ اسے بیگانے کا پتہ ہے،
یہ تو ماں ہے گناہوں کی جو شراب ہے حضرت. تو میں نے آپ کے لیے دعا کروائی ہے اور اللہ کے ولی نے دعا کی بھی ہے. تو رو کر کہنے لگا جی پھر انہوں نے دعا کی تھی تے جا آج تو بعد وعدہ رہا جنی دیر زندہ رہاں گا شراب نو تکاں گا بھی نہیں ہے. اچھا چوتھی دعا کی کروائی ہے؟ تو وہ کہتا ہے حضور چوتھی دعا میں کروائی ہے. انہوں نے کہا حضور دعا کرو اللہ میری بھی اللہ تہاڈی بھی اللہ میرے مالک دی بھی اور جننے مجلس آئے بیٹھے نے نا اللہ سارے دی بخشش کر دے. اب لکھا ہے وہاں مالک رو پڑا. وہ کہتا ہے بھائی بات یہ ہے جو میرے اختیار میں تھا نا وہ میں نے کر دیا. اب یہ جو چوتھا معاملہ ہے نا یہ میرا اختیار نہیں ہے، یہ رب کا اختیار ہے. چاہے معاف کرے چاہے نہ کرے، چاہے عذاب کرے چاہے پھڑ دے، یہ اس کا اختیار ہے، یہ میرا اختیار نہیں ہے. تو یہ رود الریاحین میں امام یافعی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا جب رات کو سو گیا نا تو خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ کوئی ندا کر رہا ہے، آواز آ رہی ہے. آواز کیا آ رہی ہو بندے؟ وہ تو چھوٹا سا بندہ ہو کہ جو تیرے اختیار میں ہو تو کر گزرے ہیں. تو نے اسے آزاد بھی کر دیا، تو نے اسے 10 گنا بھی دے دیا، تو نے شراب بھی چھوڑ دی ہیں. تو چھوٹا سا بندہ ہو کہ جو تیرے اختیار میں ہو تو کر گزرے، اور میں جو رب العالمین ہوں جو میرے اختیار میں ہے میں نہیں کروں گا. جا تیرے غلام کو بھی بخشا، جا تجھے بھی بخشا، جا منصور بھی نمار کو بھی بخش دیا، جتنے محفل میں آئے تھے ان کو بھی بخش دیا. وہ چلے ہو وہ جو ساڑھے اختیار تھی تسی بھی تے کرو پھر ویکھو وہ کڈا بخشن والا ہے حضرت. معافی مانگنا ہمارا اختیار ہے حضرت، وہ ہم نے مانگنی ہے حضرت، باقی معاف کرنا نہ کرنا اس کا کام ہے حضرت. یہ ہمارے بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی. ماما اس طرح دے روز نہیں جمدیاں حضرت، کر کر جمن چڑیاں تے کر کر جمن کان، کدی کدی تے کتے کتے ہو جمدے ہنس جنا دا نا حضرت ہیں. فرید کو مائیں روز تو نہیں نا پیدا کرتی ہیں حضرت ہیں، وہ کبھی کبھی آیا کرتے ہیں ایسے شہباز کبھی کبھی. وہ اقبال نے بھی کہا کیونکہ حضرت جی روشنی سب کو مدینہ پاک سے آ رہی ہے. الفاظ بدل جائیں گے، کو فارسی میں بولے گا، کو پنجابی میں بولے گا، کو اردو میں بولے گا، کو عربی میں بولے گا، لیکن بات سب کی ایک ہی ہوگی. یہی بات جو میاں صاحب نے کہی وہ بات اقبال نے بھی اردو میں کہہ دی. وہ آپ فرماتے ہیں ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. فرید کبھی کبھی آیا کرتے ہیں حضرت. تو یہ بہت بڑے لوگ تھے حضرت. تو بابا صاحب فرماتے ہیں کہ حکم شیخ تھا اور میں قرب الہی پانے کے لیے جو ہے نا وہ میں مجاہدے کر رہا تھا، میں مشقتیں اٹھا رہا تھا، میں منتیں کر رہا تھا. حکم شیخ تھا میں مجاہدے کر رہا تھا. بس حضرت قدرت سے تربیت ہونی تھی. بابا صاحب فرماتے ہیں میری، فرماتے میں نوافل پڑھ رہا تھا، عبادت کر رہا تھا تو مجھے نا پیاس لگ گئی. تو بابا صاحب کا شمار ان صوفیاء میں ہے کہ جن کی اپنے نفس کے ساتھ نہیں لگتی تھی. ان لوگوں نے اپنے نفس پہ کاٹھی ڈال کے رکھی اور وہ ظاہر ہے پانی نہیں تھا پاس کوئی. آپ فرماتے میں پانی کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا، بڑا سفر کیا، آگے جا کے قصبہ دکھائی دیا. آپ فرماتے جب میں نے قصبہ دیکھا نا، مکانات دیکھے، تو میں سمجھ گیا کہ اگر مکان ہے تو پھر پانی بھی ضرور ہوگا، کوئی نہ کوئی کنواں تو ضرور ہوگا نا. آپ فرماتے میں قصبے میں داخل ہوا تو تھوڑا آگے چل کے تو ایک کنواں دکھائی دیا. آپ فرماتے کنواں تو نظر آ گیا، لیکن کیا دیکھتا ہوں کہ کنویں کے اوپر نا وہ جیسے اب بھی ہم اگر زمین سے پانی نکالیں تو اس کے لیے بھی موٹر ضروری ہے، اس کے لیے بھی ہینڈ پمپ کا ہونا ضروری، اب بھی اس طرح نہیں نکلے گا. تو آپ فرماتے ہیں پانی کنواں تو تھا لیکن کنویں کے اوپر کوئی چرخی نہیں لگی ہوئی تھی. آپ فرماتے جب چرخی نہیں تھی تو میں نے سمجھا شاید کنواں خشک ہے، خشک ہو چکا ہے کنواں، اب لوگ نہیں اس کو استعمال کرتے. آپ فرماتے میں نے آگے بڑھ کے جب کنویں میں دیکھا نا تو کنواں خشک نہیں تھا، پانی تھا لیکن پانی کھینچنے کے لیے کچھ نہیں تھا. تو جیسے میں نے پہلے کہا وہ بڑے یقین والے لوگ تھے، ہم تو ایم ہی رونا شروع کر دیتے ہیں، ہم تو ایم ہی رو پڑتے ہیں. وہ بڑے یقین والے لوگ تھے. آپ فرماتے میں کنویں کے پاس یہ سمجھ کے بیٹھ گیا اور ذکر الہی میں مشغول ہو گیا کہ جڑا خوہ تک لیا ہے نہ آگے بھی بندوبست وہی کرے گا. آپ فرماتے میں ذکر الہی میں مشغول ہو گیا. تو قربان جاؤں، آپ فرماتے ہیں کیا دیکھتا ہوں کہ یکا یک نا ہرنوں کا ایک جوڑا آیا کنویں پہ.
آپ فرماتے جس طرح آ کے میں نے دیکھا تھا نا کہ کنویں میں پانی ہے کہ نہیں ہے، آپ فرماتے انہوں نے بھی دیکھا. کہتے میرے دیکھنے سے تو کچھ نہیں ہوا، لیکن جب انہوں نے دیکھا تو کنویں کا پانی اوپر آ گیا. اب حضرت شیطان، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کھلا دشمن. ہاں ہر وقت تاک میں رہتا ہے کہ یہ بندہ کہاں ویک ہو اور اس کو میں اللہ اور اللہ کے رسول سے دور کر دوں. آپ فرماتے جب پانی نہیں آیا تو میرے بھی دل میں خیال آیا کہ بھائی یہ کیا ہے، ہرن آئے تو پانی آ گیا، میں آیا تو پانی نہیں آیا. آپ فرماتے فی الفور شیطان نے میرے دل میں وسوسے ڈالے. او جاؤ فرید والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، 4 قسمیں کھا کے اللہ کہہ رہے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اور بندے تجھے سونا بنایا ہے، یہ ہے تیرا سونا پن کہ تو آیا تو پانی نہیں آیا، ہرن آئے تو پانی آ گیا. اوپر سے تو مرید ہے چشتیوں کا، کتب صاحب تیرے شیخ ہیں، سلطان الہند تیرے دادا شیخ ہیں، حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تیرے پردادا شیخ ہیں. یہ نسبت کی بہاریں، تیرے لیے تو پانی اوپر کوئی نہیں آیا، لیکن کہ پیچھے نگاہ مرشد تھی. فرماتے ہیں میں نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے شیطان کو دور بھگایا اور پھر ذکر الہی میں مشغول ہو گیا. فرماتے ہرنوں نے پانی پیا، پی کے چلے گئے، پانی اوپر ہی تھا. کہتے میں نے کہا چل فرید تیرے لیے پانی نہیں آیا لیکن ہے تو اوپر ہی نا، چل تو بھی پی لے. لیکن قربان جاؤ، فرماتے جب میں پینے کے لیے کنویں پہ گیا نا پانی پھر نیچے چلا گیا. ہائے ہائے، بڑے لوگ بڑی باتیں. کہتے ہیں میری حیرانگی میں اور اضافہ ہوا، فرید یہ کیا ہو رہا ہے؟ پہلی بات تو آیا تو پانی اوپر نہیں آیا، ہرن آئے تو پانی اوپر آ گیا. اب پانی اوپر ہی ہے، تو پینے کے لیے آیا تو پانی پھر نیچے اتر گیا. یہ ہو کیا رہا ہے؟ عوام تو نہیں تھے نا حضرت، وہ تو خاص لوگ تھے. اور یہ نہ سمجھنا کہ حضرت یہ صرف بابا صاحب کے لیے تھا، نہیں، سب کو قرآن میں دعوت ہے. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، آپ اپنے رب وال رجوع کر، پکار اپنے اللہ نے. ہاں حضرت، ہاں آئے گا جواب. حکیم صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماندے ہوندے ہیں جڑا کدی سرگی اٹھے آئی نہیں انہوں کی پتا جواب کی ہوندا ہے حضرت. جو کبھی سرگی اٹھا ہی نہیں اس کو کیا پتا جواب کیا ہوتا ہے حضرت. اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا کیا خبر تجھ کو کہ ہے یہ راز کیا، دوست کیا دوست کی آواز کیا، خشک مغزو خشک تارو خشک پوست از کجا می آئے دیاں واضح دوست. تو ساری رات پٹھا ہو کے ستا رہنے، تینوں کی پتا یار دی آواز کی ہے، تجھے کیا پتا ہے، تجھے کیا پتا. اب فرماتے میں نے رجوع کیا اللہ کی بارگاہ میں، یا رب کریم ایک ہی راز ہے. فرید پیاسا ہے، پانی پین کھو تے آیا، پانی اتے نہیں آیا. ہرن آئے تے پانی اتے آ گیا. ان پانی اتے سی فرید پین لی آیا تے پانی پھر تھلے ٹر گیا. رب کریم راز کی. ہائے ہائے ہائے. تو جواب کیا آیا مسجد والو سنو ذرا، جواب آیا فرید وہ تو رسی تے ڈول دے آسرے تے آیا ہے اور ساڑھے آسرے تے آیا. تیری توجہ کا مرکز رسی اور ڈول تھا، ان کی توجہ کا مرکز میری ذات تھی. تو رسی اور ڈور پہ توکل کر کے آیا تھا. جاؤں گا، چرخی ہوگی، رسی ہوگا، ڈول ہوگا، کھینچوں گا، پانی نکالوں گا، پیوں گا. ان کا توکل نہ رسی پہ تھا، نہ ڈول پہ تھا، نہ چرخی پہ تھا. ان کی توجہ کا مرکز میری ذات تھی. اے فرید جس دن تو بھی مجھ پہ توکل کر کے آئے گا میں تیرے لیے بھی پانی اوپر بھیجوں گا.